الرحمن الرحیم۔ یہ نشست خصوصاً جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے ہے۔ جمعہ سید الایام ہے۔ جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ جمعہ مسافر پہ نہیں ہے، عورت پہ نہیں ہے، مریض پہ فرض نہیں ہے، غلام پہ فرض نہیں ہے، کسی اندھے لولے لنگڑے پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہر وہ مرد جو تندرست ہے بغیر عذر کے، اس کو جمعہ ترک کرنا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ جمعے کے دن جو شخص سب سے پہلے اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد ہر انسان پر، مسلمان پر نقل و حرکت، بے شرح دنیاوی امور کا ترک کر دینا فرض اور ضروری ہے۔ پہلی اذان کے بعد جو انسان سب سے پہلے مسجد میں آئے گا، رب کائنات اس کو قربانی کا، اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو شخص اس کے بعد آئے گا دوسرے نمبر پر، اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص اس کے بعد آئے گا تیسرے نمبر پر، اس انسان کو سینگ والے مینڈے کے ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا خدا کی راہ میں ثواب ملے گا۔ اور جو شخص چوتھے نمبر پہ آئے گا، اس کو ایک مرغی کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ روایات میں آتا ہے جو جمعے کے ارادے سے غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، تیل لگائے گا اور سرما لگائے گا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ رب کائنات اس کی ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان ایک جمعہ ادا کرتا ہے، پھر اگلے جمعے تک جب اگلے جمعے میں شریک ہوتا ہے، ان دونوں جمعوں کے درمیان جتنی بھی خطائیں اس کی ہوں گی، جتنے بھی گناہ اس کے ہوں گے، جتنے بھی عیب ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، رب کائنات ان تمام کو معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر لامحالہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ گھڑی ہے دونوں خطبوں کے درمیان۔ جمعے کے دو خطبے ہیں، پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ، ان دونوں خطبوں کے درمیان امام کا 3 آیات کے برابر بیٹھنا ضروری ہے۔ اب یہ 3 آیات کا وقفہ ہے دونوں خطبوں کے درمیان، اس کے اندر انسان جو بھی مانگ لے گا، جو بھی تمنائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو رب کائنات اس کی ہر قسم کی تمناؤں کو اور اس کے مانگنے کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن ایسی ساتھ آتی ہے اس میں جو بھی مانگو گے اس کو پا لو گے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ انسان جتنا سفر طے کر کے آئے گا، اس رستے میں ہر قدم کے اندر جو بھی رستہ عبور کرے گا، اس زمین کے جتنے بھی ذرات ہوں گے، جب جمعے کے طرف پہنچے گا، جتنے ذرات کو عبور کر کے آئے گا، ان ذرات کے مطابق رب کائنات اس انسان کو ثواب عنایت فرمائے گا، نیکی عنایت فرمائے گا، اس کے برابر اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے دنیا میں رہنے والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب پہ ایمان لانے والو، اے میرے محبوب پہ ایمان لانے والو، تم مجھے بڑے پیارے ہو۔ جب جمعے کی نماز میں تم شریک ہو جاؤ گے، تمہارے سجدے کو دیکھ کر میں تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو وضو کر کے سو جائے تو گویا کہ اس نے پوری رات
عرش اولا کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر گزار دی. اتنا مہربان، اتنا کریم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل موجود ہے. اس محفل کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان ذوالنورین بھی موجود ہے، شیر خدا بھی موجود ہے، بلال حبشی موجود ہے، صہیب رومی موجود ہے. گویا کہ صحابہ کرام بھرپور ایک محفل ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیف العمر انسان، 90-100 سال قریب اس کی عمر ہے، لاٹھی ٹیکتا ہوا آپ کی خدمت پہنچتا ہے. بڑے ادب سے آ کر بیٹھ گیا، عرض کی اے سرکار عالم، اے آقا دو عالم، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، 100 سال کا عرصہ گزر گیا. یا رسول اللہ، میں نے گناہوں میں گزار دی، شرابوں کبابوں میں گزار دی، عیاشیوں میں گزار دی، غفلت میں گزار دی. یا رسول اللہ وسلم، میرے گناہ کی معافی کو صورت بن سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، نہ تو میں اب جہاد کر سکتا ہوں، نہ میں لمبی چوڑی عبادت کر سکتا ہوں، نہ مجاہدہ کر سکتا ہوں، نہ ریاضت کر سکتا ہوں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں. یا صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا، میری بخشش کی صورت ہو سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرا امتی ہے. ایک مرتبہ اپنی زبان سے رب کائنات کی حضور حاضر ہو کر سر سیدھے رکھ کے تو توبہ مانگ لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، میرا رب تیری ان سب خطاؤں کو ضرور معاف فرما دے گا. سیدھے میں سر رکھنے کے بعد وہ واپس جاتا ہے. اب صحابہ کرام جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سے آپ نے فرمایا ہے میرے جان نثارو، کسی نے کوئی جنتی آدمی دیکھا؟ کوئی جنت میں آدمی کسی نے دیکھا؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لو. ایسی ہوگی جیسے تم لوگوں نے جنتی آدمی کی زیارت کر انتظار کر رہا ہے. میرے اس ویڈیو کو فالو بھی کرو، لائک بھی کرو، اور سبحان اللہ سے کمنٹ بھی دو.